قرآن 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 آسان درس قرآن نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہونے والی آیتوں میں سے ہے اور اس آیت مبارکہ کا 11واں نمبر ہے، اور یہ آیت قرآن کریم کی سب سے طویل اور بڑی آیتوں میں سے ایک ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی جو حکم ایمان والوں کو دے رہے ہیں وہ اس قدر اہم ہے کہ جس کو آج ہم نے معاشرتی طور پر اپنا کر اس قدر ہم اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں کہ آج ہر گھر میں لڑائی جھگڑے، اور ہر گھر کے اگر نہیں تو آپس میں جو لین دین کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ان سب میں اسی آیت پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے سے قرض لیتا ہے، ادھار لیتا ہے، مالی لین دین جب کرتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے احکامات کو اس میں بیان فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی سے مالی لین دین کرو تو کیا صورت ہونی چاہیے، کیا تم نے ایسی چیزیں اختیار کرنی چاہیے کہ کل کو بالکل بھی لڑائی کی نوبت نہ آئے اور تمہارا معاملہ مالی بالکل صاف الکلیئر ہو۔ کیونکہ مال کے انسان کو لالچ ہوتی ہے تو بسا اوقات انسان اپنے دوست سمجھ کر، بھائی سمجھ کر کسی کو ادھار دے دیتا ہے یا کچھ بھی معاملہ طے پاتا ہے، لیکن اس کو لکھتا اور کوئی ڈاکومنٹ نہیں بناتا، جس کی وجہ سے وہ انکار کر دیتا ہے۔ جب پیسے لینے کی باری آتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے دیے ہیں، وہ کہہ رہے اتنے دیے ہیں، پھر پیسے کتنے دیے اس پر بھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اور عدالتوں کو چکر لگتے ہیں اور خون خرابہ تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا حل اور سد باب اللہ نے اس آیت کریمہ میں ہم کو بیان فرمایا ہے۔ گویا کہ اس آیت میں امور معاشرت اور تمدن کی تکمیل، باہمی صلح اور میل ملاپ، دیانت اور سچائی اور بندوں کی مصالحت کا ایک بے بہا خزانہ پوشیدہ ہے، جو دنیا کا کوئی بھی قانون آج تک اس طرح کے قوانین کو پیش نہیں کر سکا جس میں بالکل لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی اس اسلامی شریعت کا کمال ہے، اور آج ہماری بد نصیبی ہے کہ جس کو ہم نے اپنایا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، اس کو سنا نہیں، پڑھا نہیں، جس کی بنا پر آج ہم اس کو اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی بات کہے اور کوئی بات کرے تو لوگ اس کو ملا پن اور دقیانوس اور پرانے زمانے کے لوگوں کے طعنے دیا کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم کوئی ادھار کا معاملہ کرنے لگو آپس میں تو اس کی مدت لکھ لیا کرو کہ کتنا ہے پیسہ دیا ہے اور کتنی مدت تک کے لیے دیا ہے۔ جب وہ وقت آئے تو تم وہ دستاویز دکھا کر اپنا مطالبہ واپس لے سکتے ہو، یا جو بھی تمہارے پیسے ہیں واپس لینا آسان ہوگا، عدالتی طور پر بھی اور ویسے بھی۔ قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ حضرات سامنے تلاوت کی ہے، اس کے ایک ٹکڑا تلاوت کیا، اس کا ترجمہ کیا ہے، بہت طویل آیت ہے کافی، تو اس کا میں آپ حضرات کے سامنے خلاصہ رکھوں گا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اور اس کے علاوہ کس قدر اہم اسی حوالے سے، لکھنے کے حوالے سے اور کس طریقے کے مطابق بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتے ہیں، جس کا میں مفہومی ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کروں گا، کہ جو بھی تمہارے سامنے لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے لکھنے کے لیے، اور اللہ نے جب اس کو سکھایا ہے تو اس کو چاہیے کہ آگے لوگوں کی مدد کرے۔ اس نے کوئی اس کو تو کمال نہیں ہے نا علم کا، یہ تو علم ایسی چیز ہے جس کا آگے پھیلانا ہی کی بڑی فضیلت ہے، اور اسی لیے اس کے اندر جو ہے نا، چاہے وہ اگر جو شخص جس کا ذمہ واجب تھا وہ اگر
عقل کا کمزور ہے، تھوڑا مجنون ہے، سادہ ہے، یا ضعیف البدن ہے، یا جو ہے وہ لکھنا نہیں جانتا، تو اس کا جو یا زبان دوسری ہے، جیسے بسا اوقات دوسرے ملک میں جاتا ہے تو زبان نہیں جانتا، تو دوسرا جو زبان جانتا ہو اس کا کوئی خیر خواہ ملے، مسلمان ہو اور خیر خواہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کو ٹھیک طور پر املا کرا دے اپنے مسلمان بھائی کی وجہ سے۔ اسی لیے آگے اللہ تبارک و تعالی مزید ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم معاملہ طے کرنے لگو تو 2 گواہ بنا لو مردوں کو، تاکہ کل کوئی مسئلہ ہو تو یہ گواہی دے سکیں۔ اگر 2 مرد نہیں ملتے، اس کا بھی حل بیان فرمایا، 2 عورتیں ملتی ہیں اور 1 مرد ملتا ہے تو تم 2 عورتوں اور 1 مرد کا لکھوا لو۔ پھر اللہ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ 2 عورتیں کیوں، تو اس لیے کہ عورت کے اندر عقل کی کمی ہے کہ بس اوقات وہ بھول جاتی ہے، تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی۔ اسی طریقے سے گواہ بھی جب اس کو گواہ کے لیے بلایا جائے گواہی دینے کے لیے تو وہ بھی انکار نہ کرے، وہ بھی آ جائے، اور لکھنے والا بھی نہ اکتائے کہ یار میں کیوں لکھوں، تم مجھ کو پریشان کرتے ہو، بلکہ اس کا ایک حق بنتا ہے کہ اللہ نے اس کو سکھایا تو وہ آگے لکھ کر ان کی مدد کرے۔ چاہے اللہ فرماتے ہیں معاملہ چھوٹا ہو بڑا، وہ سب کو لکھ لینا چاہیے۔ آگے فَذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، یہ لکھ لینا انصاف کا سب سے زیادہ جو ہے اللہ کے نزدیک قائم رکھنے والا اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والی چیز ہے۔ لکھ لینا ایک بہت اہم چیز ہے جس کا اندازہ ہمیں اسی وقت ہوگا جب کوئی معاملہ طے کرے گا اور لکھی ہوئی چیز ہوگی تو وہ معاملہ بالکل 100% درست ہوگا، آگے بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی لیے آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں دیگر کہ اگر تم کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہو ہاتھ در ہاتھ، یعنی کوئی ادھار کا معاملہ نہیں ہے، چیزیں ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، تو اس موقع پر لکھ لینے کی کوئی حرج نہیں ہے، اس وقت نہ لکھو کیونکہ آپ نے پیسے دیے اور چیز لی، بات ختم ہو گئی۔ اس میں اگر نائم بھی لکھنا چاہتے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری چیز اللہ ارشاد فرماتے ہیں آخر میں کہ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ کر لیا کرو، کیونکہ اس میں بھی بس اوقات ہم چیز خریدی، جب واپسی کرانے کی نوبت آئے تو دکاندار کہہ دیتا ہے کہ ہم سے تو لی نہیں آپ نے، ہمارے پاس چیز ہی نہیں ہے۔ تو ان جھگڑوں سے، چھوٹے جھگڑوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ نے اس کے حل بیان فرمائے۔ اور جہاں یہ بیان فرمایا پچھلی آیتوں میں کہ گواہ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے جب اس کو گواہی کے لیے بلایا جائے، وہ تکلیف بھی نہ دے بلکہ وہ پہنچے گواہ کے لیے، لکھنے والا بھی منع نہ کرے، لکھ لے کیونکہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ دوسری طرف دوسرے لوگوں کو بھی حکم دیا ہے کہ تم ایسا نہیں کہ تم اس گواہ کو یا لکھنے والوں کو پریشان کرتے رہو کہ گواہی کے لیے اس کو بلاؤ۔ آج جو ہمارا معاشرہ عدالتی نظام ہے، جو سچے گواہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ چیز دیکھی ہوتی ہے معاملہ ہوتے ہوئے، وہ چھپ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ عدالتوں کے چکر، اور اب تو گواہوں سے اس قدر اگر کوئی گواہ دے دے اس کی تو اپنی جان پر بن جاتی ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے، اس کو پریشان کیا جاتا ہے، گھنٹوں عدالتوں تھانوں کے چکر لگائے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں کون گواہی دے گا؟ پھر وہی کرائے کے جو ہے گواہ ملتے ہیں جو چند پیسوں پہ آپ کی گواہی ہاں میں نہیں میں بدل دیں گے۔ تو اس کی ہی بنا پر پورا عدالتی نظام ہمارا ظلم پر مبنی ہو گیا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے گواہوں کو پریشان کر دی۔ اسی کا اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، نہ لکھنے والے نہ گواہ کو تکلیف نہ دینا۔ آج ہم نے ان دونوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے نہ ہمارے پاس انصاف کا معاملہ صحیح نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو تم گناہ گار ہو گئے۔ وہ ہے کہ آج گناہ گار جو بیان فرمایا کہ گناہ گار ہو گئے، تو آپ دیکھ لیں ہم کس قدر گناہ گار ہیں۔ سچے گواہ ہم نے کھو دیے ان کو پریشان کرنے کی وجہ سے۔ آخری میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو واتقوا اللہ، یہ ساری چیزیں وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، خوف آخرت ہوگا، اس کو یقین ہوگا کہ کل قیامت میں میں نے جا کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جس کے اندر ساری چیزیں ہماری حاضر کی جائیں گی۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، جس میں قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں 15ویں پارے میں کہ وہ بندہ کہے گا یہ کیسا دفتر ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی نہ بڑی کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب کو اس نے لکھ لیا ہے۔ تو اللہ کے ہاں تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ادھر آپ چھپا لو گے، ادھر آپ گواہی چھپا لو گے، ادھر آپ لکھنے کو ٹال دو گے، ادھر منع کر دو، کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب آپ کا ہاتھ پاؤں زبان ہر چیز آپ کی خلاف گواہی دے گی، اس وقت کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے، اور ہر حکم کے آخر میں اللہ نے ضرور اللہ سے ڈرنے کا حکم کا لفظ ارشاد فرمایا، واتقوا اللہ ضرور ارشاد فرمایا۔ کیوں؟ حکم اسی وقت مانا جاتا ہے جب اللہ کا ڈر
اور آخرت کی سزا کا ایک فکر ہوگی کہ کل کو مجھ کو اس کی سزا ملنی ہے، اس لیے وہ ڈرے گا اور صحیح بات ادھر کرے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر اپنا پیدا کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو سکھاتا ہے کتنی باتیں، کس قدر تفصیلی چیز اللہ نے ادھر بیان فرمائی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے ان چیزوں کو لکھ لینے کی کس قدر اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھ جانی چاہیے کہ طویل آیت میں اللہ نے ایک چیز کو، چھوٹی چھوٹی چیز کو بیان فرمایا، اور جو آج ہم نہیں کر رہے ہیں تو پریشانی ہمارے سروں پر ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور یہ مت سمجھنا کہ میں جھوٹے گواہ لے لوں گا، یا جھوٹے گواہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم گواہی دے رہے ہیں پیسوں کے چکر میں، کوئی ہمیں دیکھ رہا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جان لو اللہ کو ہر چیز کے علم ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تم دلوں میں چھپاؤ، ظاہر کرو، کچھ بھی کرو، بنانے والا ہماری ذات، ہم کو بنانے والی ذات اللہ ہی کی ہے، تو اللہ ہمیں کیسے نہ جانے گا۔ تو اس لیے جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، خوف آخرت ہوگا، مسلمانوں کی ہمدردی ہوگی، تو یہ معاملات اچھے سے طے پائیں گے۔ اور جس کے ہم نے آپ کو سامنے خلاصتاً رکھا ہے، اور ہمیں سب کو چاہیے کہ اس آیت کریمہ اور اس کے علاوہ دیگر اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں جو صرف یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کو خطاب ہے، اس کو ہم بہت غور توجہ سے سنیں، عمل کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام احکامات پر خوب سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔